پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج درس قرآن متعلق شہیدان کربلا لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70۔ ان دو آیات کی تلاوت کا پہلے میں شرف حاصل کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے معانی اور مفاہیم کی تحلیل اور تجزیے کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے بطور علم کے۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا سورۃ النساء کی، یہ سورۃ النساء ہے 5ویں پارے کے اندر، اور چوتھے پارے سے شروع ہو گئی ہے، پھر آگے 5واں پارہ ہے، اس میں سورۃ النساء آ رہی ہے۔ تو سورۃ النساء مدنیہ صورت ہے۔ مدنیہ صورت کسے کہتے ہیں؟ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں انہیں مدنیہ صورتیں کہتے ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکیہ صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ مدنیہ صورت ہے اور اس کی کل آیات 176 ہیں۔ اس کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے اندر ترجمہ تو میں نے پیش کر دیا، آپ کو بنیادی تھیم بتاتا ہوں کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے معنی اور مفاہیم کی تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، انہیں یہ انعام کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما بردار لوگ ہیں، یہ قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اللہ کے پیاروں کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا، اللہ کے پیاروں کی معیت میں ہوں گے، اللہ کے پیاروں کا انہیں قرب نصیب ہوگا۔ اور یہ جو اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہا ہے، خود یہ انعام کا اعلان کیا، اعلان فرما کے پھر اللہ تبصرہ فرما رہا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ خود اللہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کیا اچھے ساتھی ہیں، صدیقین کیا اچھے ساتھی ہیں، صالحین شہداء کیا اچھے ساتھی ہیں، اور یہ جو ان کا ساتھ نصیب ہوگا تو یہ ان کا ساتھ ان اطاعت گزاروں کو نصیب ہونا یہ اللہ کا فضل ہی ہے، یہ اللہ کے فضل کی بنا پر انہیں یہ ان لوگوں کی معیت، ان لوگوں کا قرب، ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے بطور علم کے، اللہ جانتا ہے ہر بات۔ اب دیکھیے اس کے اندر آیت کے اندر جو بات فرمائی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی کیا مرکزی حیثیت ہے، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اس اطاعت کرنے والے کو انعام ملتا ہے۔ تو دین کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو ہم انعام و اکرام کے مستحق بنیں گے۔ اور مسلمان وہی ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مانتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، بس صرف کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے ہم بخشے جائیں گے، اور صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، تو صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمہ پڑھنے کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے اندر بنیادی تقاضا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ پھر اطاعت کا یہ ایک محدود سا تصور، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا،
یعنی جو عبادات ہیں، اگر عبادت کر لی ہے تو یہ بس اطاعت ہو گئی. باقی جو چیز ہیں، باقی جو ہمارے معاملات ہیں، ان کا تعلق چونکہ دنیا سے ہے، وہ ہم نے اپنی مرضی سے کرنے ہیں. کاروبار کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، معیشت کی بات ہو، اقتصادیات کی بات ہو، پارلیمان کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، یا دیگر ڈائمنشنز ہیں، دیگر جہتیں ہیں، دیگر شعبے ہیں زندگی کے. تو بندے سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی دنیا کے جو دیگر شعبے ہیں ان شعبوں کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بس آپ نے اگر نماز پڑھ لی ہے اور رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عیدین پڑھ لی، آپ اطاعت گزار ہو گئے. یہ انتہائی محدود تصور ہے اور یہ تصور درست نہیں ہے. اللہ کا اطاعت گزار وہی ہے جو ساری باتوں میں اللہ کی اطاعت کرتا ہو، جو ساری باتوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہو. ہم سے یہ مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام میں پورا داخل ہونے کا ہم سے مطالبہ ہے، نظریاتی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی. تو اسلام میں پورا داخل ہونا یہ ہے کہ دین ہمارا، دین اسلام، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، انہیں فالو کرنا ہے. تو کوئی اگر صرف نماز روزہ تو کر رہا ہے لیکن دین کے باقی معاملات میں، دنیا کے باقی شعبوں میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یا اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتا ہے، تو وہ اطاعت گزار نہیں ہے. بھلے وہ نمازی کہلاتا رہے، بھلے وہ روزے دار کہلاتا رہے، بھلے وہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتا رہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں متقی پرہیزگار نہیں ہے، وہ کامل اطاعت گزار نہیں ہے. اطاعت گزار دین کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں اطاعت گزار وہی ہے جو دین کے اور دنیا کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کر رہا ہو. تو ہم نے جس طرح نماز پڑھنی ہے، جس طرح روزہ رکھنا ہے، جس طرح حج کرنا ہے، جس طرح زکوٰۃ دینی ہے، تو اسی طرح ہم نے اپنے کاروبار کے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، مارکیٹ کے معاملات میں، اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں، تمام امور میں اللہ کی اطاعت کو مرکزی حیثیت دینی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو بھی مرکزی حیثیت دینی ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس پر عمل کریں گے، کار بند ہوں گے تو ہم متقی پرہیزگار بنیں گے، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اطاعت گزار کہلائیں گے. تو محدود تصور نہیں، صرف چند رسموں کا نام نہیں. یہ نہیں کہ مسجد گئے تو اب ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، مسجد میں مسجد والا ماحول چلے گا. بازار گئے تو بازار میں ہم اپنی مرضی سے کریں گے، کوئی خیال نہیں کریں گے کہ یہ سود ہو رہا ہے، یہ ربا ہے، انٹرسٹ ہے، یا یہ بے فاسد ہو رہی ہے، یا یہ بے باطل ہو رہی ہے، یا اس کے اندر اور کوئی غیر شرعی معاملہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ کاروبار ناجائز ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ ہم رشوت لے دے رہے ہیں، یا ڈنڈی مار رہے ہیں، یا ماپ تول میں خیانت کر رہے ہیں، یا اور کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس معاملے سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا ہے. تو اگر آپ بازار کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، بھلے آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کامل اطاعت گزار نہیں ہیں، آپ متقی پرہیزگار نہیں ہیں. متقی پرہیزگار آپ اسی وقت شمار ہوں گے، کامل اطاعت گزار آپ اسی وقت شمار ہوں گے جب آپ تمام امور میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی قائم کردہ حدود کو فالو کریں گے اور اللہ کی رضا کو فرسٹ پرائرٹی دیں گے، پہلی ترجیح دیں گے. تو ایک تو یہ ہوگا اطاعت کا کامل تصور. تو ہم نے جو اطاعت کا کامل تصور ہے، جو اس کا براڈ پرسپیکٹو ہے، اس میں اس کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ آگے جو فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کی بھی مستقل ایک حیثیت ہے. اس سے رد ہو گیا ان لوگوں کا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن جو ہے یہ تو حجت ہے، یہ تو دلیل ہے، لیکن جو حدیث ہے وہ حجت یا دلیل نہیں ہے اور رسول کا کام صرف قرآن کی آیت کو بیان کرنا ہے بس. تو یہ ان کا رد ہو گیا کہ نہیں، جس طرح اللہ کی اطاعت کی مرکزی حیثیت ہے تو اسی طرح اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کی بھی مرکزی حیثیت ہے، وہ بھی خود ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ کی بات ماننی ہے، قرآن میں آ گئی، تو اللہ کے رسول نے بھی جو بات فرمائی وہ حدیث اسے بھی ماننا ہے. تو وہی دو طرح کی ہے، ایک وہی یہ مطلوع ہے، وہی یہ جلی جسے ہم کہتے ہیں قرآن، کہ اس کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، قرآن ہے یہ، وہی یہ جلی ہے، یہ وہی یہ مطلوع ہے. اور دوسری ایک اور وہی بھی ہے، وہ وہی یہ غیر مطلوع کہلاتی ہے، یعنی اس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی.
اور وہ وحی خفی ہے، نہیں وہ وحی جلی نہیں ہے، قرآن کی طرح نہیں ہے، لیکن قرآن کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے، دوسرے نمبر پر وہ دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی بھی مرکزی حیثیت اور مستقل حیثیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، کیونکہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی شمار نہیں ہوگا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دروازے پر آئے بغیر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کامل اطاعت تبھی ہوگی کہ جب اللہ کے کلام قرآن کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کو ماننا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے محبوب سید الانبیاء والمرسلین، ان کی بات یعنی حدیث کو بھی آپ نے ماننا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ اس کی حجیت بھی یہاں سے ثابت ہوئی۔ دو باتیں ہو گئیں اطاعت کے حوالے سے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ آگے دیکھیے آگے کیا پیاری پھر بشارت دی جا رہی ہے کہ بھائی جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے پھر اللہ یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں ان لوگوں کی معیت نصیب فرمائے گا، ان لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے گا کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ریوارڈڈ ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من بیانیہ کے ساتھ آگے بتایا، یعنی نبیین، اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہستیاں، یہ اللہ والے۔ جب ہم اللہ والے کہتے ہیں تو یہی ہے نا، اللہ والے انبیاء اللہ والے ہیں، صدیقین اللہ والے ہیں، شہداء اللہ والے ہیں، صالحین اللہ والے ہیں، یہ اللہ والی ہستیاں ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بتاتی ہے آیتیں وہ بھی کہ جو بندے، اس کا شان نزول آپ دیکھیں گے تو کتنی روایات نقل کی ہیں مفسرین نے کہ جہاں بعض لوگ پریشان ہوئے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کیسے کریں گے جنت میں، اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو اللہ کے نبی کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے، ہم تو زیارت سے محروم رہیں گے۔ تو یہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تم محروم نہیں رہو گے، جنت میں جاؤ گے تو اللہ کے نبیوں کی صحبت نصیب ہوگی، صدیقین کی صحبت نصیب ہوگی، شہداء کی صحبت نصیب ہوگی، صالحین کی صحبت نصیب ہوگی۔ اور حدیث میں بھی فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اگر تم ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرتے ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو پھر بے فکر رہو، تمہیں ان ہستیوں کی صحبت آخرت میں نصیب ہوگی۔ اور کیا پیاری ہستیاں، نبی، صدیق اور شہداء۔ اور شہداء کی بات آئی تو شہیدان کربلا، اور شہیدان کربلا میں بھی پھر امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اونچی شان کے حامل ہیں، کیا ان کی صحبت، سبحان اللہ کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین کے محبوب خدا سید الانبیاء والمرسلین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ خبریہ ہو گیا، اور دعا یہ بھی لیا جا سکتا ہے اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یعنی امام حسین کی محبت کی بھی ترغیب ہے اور امام حسین کی محبت پر انعام بھی ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا تو اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور کیا شہادت نصیب ہوئی اللہ کے محبوب کے نواسے، دو نواسے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو ایک شہادت ملی شہادت سریہ، دوسری شہادت ملی شہادت جہریہ۔ امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، تو وہ شہادت تھی شہادت سریہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت دی گئی تو وہ شہادت تھی شہادت جہریہ۔ تو چون شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کافر غلبہ نہیں پا سکتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ کے محبوب شہید نہیں ہو سکتے تھے، لیکن شہادت ایک شرف ہے اور اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب کو ہر قسم کے شرف سے منور کر دیا جائے، ہر قسم کا شرف اپنے محبوب کو دیا جائے۔ تو اللہ نے اس کی صورت یہ نکالی کہ اپنے محبوب کو شہادت کا شرف اس انداز پر عطا فرمایا کہ ان کے دو پیارے نواسے جن سے ان کی نسل چلی ہے، جن سے ان کی آل چلی ہے، ان کا خاندان آگے بڑھا ہے، تو ان میں سے ایک کو شہادت سریہ عطا فرمائی، ایک کو شہادت جہریہ عطا فرمائی، تاکہ شہادت کا شرف بھی کامل طور پر حاصل ہو جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو۔ تو شہادت سریہ میں سے بھی حصہ مل
مل گیا, شہادت جاریہ میں سے بھی حصہ مل گیا. تو وہ ایسے اعلیٰ درجے کے شہید ہیں. اور ان شہیدوں کی جب صحبت نصیب ہونی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ کیا ہی عمدہ رفیق ہیں. امام حسین کی صحبت جسے نصیب ہو آخرت میں, جسے شہیدان کربلا کی صحبت نصیب ہو, تو اس کے مقدر کے کیا کہنے, اس کی خوش بختی کے کیا کہنے. حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کیا عمدہ رفیق اسے حاصل ہوئے ہیں, کیا عمدہ دوست اسے ملے ہیں جن کی میت اسے حاصل ہو رہی ہے آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا سمجھا اسے درست انداز میں یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک درست انداز میں پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. جی بیٹا, ابھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو, اینی کوسچن, حل من سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ, گڈ کوسچن. بیٹا, شہید کو شہید کہنے کی مختلف وجہ ہیں. ایک وجہ تو شہید کو شہید کہنے کی یہ ہے کہ شہید کے حق میں چونکہ جنت کی گواہی دی گئی ہے, شہید مشہود لہو بالجنہ ہے, اللہ کی طرف سے اس کے جنتی ہونے کی گواہی, اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اس کے جنتی ہونے کی گواہی, فرشتوں کی طرف سے اس کے جنتی ہونے کی گواہی, تو اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ شہید جو ہے جس وقت اس کو شہادت کا شرف ملتا ہے, روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ ملائکہ رحمت کو دیکھتا ہے, جنت میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے بھی, اس مشاہدے کی بنا پر بھی اس کو شہید کہتے ہیں. اور شہید کو شہید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ شہید گواہی دیتا ہے. کیسی گواہی دیتا ہے؟ لوگ گواہی دیتے ہیں ایمان کی, اسلام کی, زبان کے ذریعے, اللہ کی وحدانیت کی, اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کی. شہید وہ اعلیٰ آدمی ہے, وہ اعلیٰ انسان ہے جو صرف زبان سے گواہی نہیں دے رہا بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون کے ذریعے گواہی دے رہا ہے. وہ اپنے خون کے ذریعے گواہی دیتا ہے اللہ کی, اللہ کے ایک ہونے کی, اللہ کے کلمے کی بلندی کی, اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کی. تو یہ جو گواہی خون دے کر وہ گواہی دے رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اور بھی متعدد وجوہ ہیں بہرحال. تو یعنی دونوں پہلو اس کے اندر ہیں, گواہی کا پہلو بھی ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر مشاہدے کا پہلو, دیکھنے کا پہلو بھی ہے, اور اس کے اندر حاضر ہونے کا پہلو بھی ہے کہ شہید جو ہے جب شہید ہوتا ہے تو اس کو جنت میں داخلے کا شرف نصیب ہوتا ہے. باقی لوگوں کی لیے عالم برزخ سے جنت کے لیے کھڑکی کھلتی ہے, لیکن جنت میں داخلہ جو نصیب ہونا ہے وہ آخرت میں نصیب ہونا ہے, میدان محشر میں فیصلہ ہونے کے بعد نصیب ہونا ہے. لیکن شہید کو یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے, یہ شرف دیا جاتا ہے کہ اس کو عالم برزخ میں ہی جنت میں وہ قندیلوں کے اندر سبز پرندوں کے پوٹوں میں ان کی ارواح کو جنت میں گھومنے کا موقع دیا جاتا ہے. وہ جنت کے اندر پہلے سے ہی چلے جاتے ہیں, عالم برزخ میں ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ شہید کو شہید کہا جاتا ہے. تو یہ پہلو بھی شہید کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں, اجاگر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ شہید کی اقسام کتنی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی بیٹا, تو شہید کی بیٹا ویسے 3 قسمیں ہیں. شہید کی اصل میں جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 3 ہیں. ایک ہوتا ہے شہید الدنیا والآخرہ, اسے حقیقی شہید بھی کہتے ہیں اور کامل شہید بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شہید الدنیا, صرف دنیا کے معاملے میں شہید ہے, اخروی شہید نہیں ہے. اور تیسرا ہے شہید الآخرہ, آخرت کے معاملے میں شہید ہے, دنیا کے معاملے میں شہید نہیں ہے. تو تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. شہید الدنیا والآخرہ وہ ہے کہ جو قتال کر رہا ہے اللہ کی راہ میں, جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, پروانہ وار قربان ہو گیا ہے, وہ شہید حقیقی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. شہید حقیقی بھی کہا جاتا ہے, شہید کامل بھی کہا جاتا ہے. یہ شہید الدنیا والآخرہ ہے, یعنی آخرت میں اسے شہید والا اجر ملے گا اور دنیا کے احکام بھی اس پر شہید والے جاری ہوں گے. دنیا کے احکام شہید والے جاری ہوں گے مطلب یعنی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا, شہید کو الگ سے کفن نہیں دیا جائے گا, بلکہ انہی کپڑوں میں اس کی تدفین کی جائے گی. کیونکہ یہ شہید کا پروٹوکول ہے, یہ اعزاز ہے کہ ویسے جو لوگوں کا خون, اس نے جو خون کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو یہ اس کے تمغے ہیں, یہ اس کے میڈل ہیں. بروز قیامت یہ اٹھے گا تو اس کے زخم تازہ ہوں گے, خون بہہ رہا ہوگا, رنگ خون والا ہوگا, لیکن اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی, مشک دار ہوگا, خوشبو دار ہوگا, یہ مشک بو. تو
تو یہ شہید کا پروٹوکول ہے، تو اس لیے جو ہے وہ شریعت نے پروٹوکول دیا ہے شہید کو کہ شہید نے اپنی جان کا دانہ پیش کیا، اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو اور غسل کی اس کو حاجت ہی نہیں، یہ پاک ہے، اور پھر اس کو کفن الگ سے نہیں دیں گے، جو لباس پہنا ہوا تھا اسی لباس میں ہی دفنائیں گے، یہ بھی پروٹوکول ہے کہ وہ اسی حال میں اٹھے گا، خون اس کا تازہ بہ رہا ہوگا، زخم تازہ ہوں گے، تو یہ دنیاوی احکام کہلاتے ہیں۔ تو وہ شہید جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، قتال فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، تو آخرت کے حق میں بھی شہید، دنیا کے حق میں بھی شہید ہے۔ دوسرا شہید الدنیا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی مال غنیمت کا حصول مقصود ہے، یا ناموری کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو وہ فقط شہید الدنیا ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہمیں معلوم نہیں، لہذا دنیا کے احکام تو شہید والے جاری کریں گے، یعنی غسل نہیں دیں گے اور کفن الگ سے نہیں دیں گے، انہی کپڑوں میں دفنا دیں گے، لیکن آخرت میں شہید والا اجر اس کا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، لہذا آخرت میں اس کا شہید والا اجر نہیں ہے۔ اور شہید الآخرہ کون سا ہے کہ وہ افراد کے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو شہید والا ثواب ملتا ہے، جیسے کوئی ڈوب کر مر گیا، کوئی بیماری سے مرا، مختلف بیماریوں کے لیے آیا، دب کر مرا، جل کے مرا، مختلف لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، انہیں کہا جاتا ہے شہید حکمی، اور شہید آخرت بھی کہتے ہیں، یعنی آخرت میں انہیں شہید والا اجر ملے گا، اگرچہ شہید حقیقی سے کم ہوگا لیکن ملے گا شہید والا اجر۔ لیکن دنیا کے احکام ان پر شہید والے جاری نہیں ہوں گے، یعنی دنیا میں ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کو کفن بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور تدفین ہوگی باقاعدہ، جس طرح دیگر عام مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست انداز میں دین متین کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔